حامدا ومصلیا اما بعد۔ ناظرین گرامی، یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ اسلام نہایت ہی پاکیزہ، خوبصورت اور کامل و مکمل مذہب ہے۔ اس میں بلا شبہ صرف مسلمانوں ہی نہیں بلکہ تمام انسانیت کے لیے ہدایات اور احکامات موجود ہیں۔ انسان کا تعلق خواہ کسی بھی مذہب یا کسی بھی کمیونٹی سے ہو، جو اسلامی احکامات اور ہدایات ہیں وہ سراپا رحمت اور بھلائی ہیں۔ عزیزان محترم، اسلام کی ایک خاص پہچان اور امتیازی شان ہے کہ وہ صرف عبادات پر ہی زور نہیں دیتا، بلکہ اسلامی احکامات و ہدایات کا ایک بہت بڑا حصہ اچھے اخلاق اور ایثار اور ہمدردی پر مشتمل ہے۔ بہن بھائیوں سے لے کر پڑوسیوں تک، مسلمانوں سے لے کر غیر مسلموں تک، اور انسانوں سے لے کر جانوروں، درختوں اور پیڑ پودوں تک کے لیے اسلامی احکامات نہایت واضح ہیں، اور ان سب کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور صرف حکم ہی نہیں بلکہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے پر بڑے بڑے اجر و ثواب کے وعدے اور مغفرت کے وعدے کیے گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تمام کائنات کے لیے سراپا رحمت اور بھلائی تھی، اور ایثار و ہمدردی اور الفت و محبت کے اعلیٰ مقام پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فائز تھے۔ ایثار و ہمدردی یعنی اپنی ضروریات پر دوسروں کی ضروریات کو ترجیح دینا، اور اپنی ضروریات کو دبا کر کے دوسروں کی ضرورت کو پورا کرنا، یہ وہ اسلامی ہدایت اور تعلیم ہے جس پر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو کامیابی اور کامرانی کی بشارت دی ہے قرآن کریم کے اندر۔ یہی وجہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا یہ معمول تھا کہ جب بھی آپ کی مجلس میں، آپ کی محفل میں کھانے پینے کی کوئی چیز آتی تھی تو باوجود کہ آپ بھوکے ہوتے تھے، سب سے پہلے آپ اپنے اصحاب کو وہ چیز پیش فرماتے تھے، اور جب سارے صحابہ کرام کھا پی کر فارغ ہو جاتے، سیراب ہو جاتے، بچتا تب آپ تناول فرماتے تھے۔ پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول رہا ہے۔ آپ کے بعد آپ کے اصحاب کے اندر بھی ایثار و ہمدردی کا یہی جذبہ کار فرما رہا ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک مسافر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے بھوک کی شکایت کی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں خبر بھیجی کہ اگر کچھ کھانے پینے کی چیز ہو تو بھیج دیا جائے۔ گھر میں سے آواز آتی ہے کہ یا رسول اللہ، سوائے پانی کے کچھ بھی نہیں ہے گھر میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ آج اس شخص کی کون میزبانی کرے گا، اس کو کون اپنا مہمان بنائے گا۔ ایک صحابی رسول اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میرے حوالے کر دیا جائے، میں اس کی میزبانی کروں گا، میں اس کی خدمت کروں گا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رسول کے حوالے کر دیا۔ وہ اس نوارد مہمان کو لے کر اپنے گھر پہنچے، اور اہلیہ محترمہ کو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان آئے ہوئے ہیں، ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرو۔ ادھر سے اہلیہ کی آواز آتی ہے کہ گھر میں تھوڑے کھانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ بھی بچوں کے لیے میں نے بچا کے رکھا ہے۔ صحابی رسول کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں، گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، آپ ایسا کریں کہ اپنے بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دیں اور دسترخوان لگائیں۔ چنانچہ انہوں نے ایسے ہی کیا، بچوں کو سلا دیا، اور جب دسترخوان بچھا دیا گیا
تو چونکہ کھانا بہت مختصر سا تھا، صحابی رسول نے کہا اپنی اہلیہ سے کہ جب ہم کھانے کے لیے بیٹھے مہمان کے ساتھ تو چونکہ کھانا کم ہے، اگر ہم دونوں مل کر کھائیں گے تو مہمان کا پیٹ نہیں بھرے گا، اس لیے جب ہم کھانے کے لیے بیٹھ جائیں تو آپ چراغ کو درست کرنے کے بہانے بجھا دینا، میں ایسی منہ چلاتا رہوں گا اور مہمان سمجھیں گے کہ یہ بھی کھا رہے ہیں، چنانچہ وہ اس طریقے سے وہ اپنا پیٹ بھر کر کھا لیں گے۔ انہوں نے ایسے ہی کیا۔ رات گزر گئی، صبح کے وقت جب صحابی رسول نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتے ہیں تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم دور سے دیکھ کر مسکرانے لگے اور کہا کہ تمہاری رات کی میزبانی نے اللہ کو خوش کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آیت نازل فرمائی تمہارے بارے میں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اللہ نے تعریف فرمائی ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ اپنی ضرورتوں کو دبا کر دوسروں کی ضرورت کو پوری کرتے ہیں، خود تو بھوکے رہ جاتے ہیں، بچوں کو بھوکا سلا دیتے ہیں، مگر مہمان کی خدمت کرتے ہیں، مہمان کا پیٹ بھرتے ہیں۔ تمہاری یہ میزبانی اللہ کو بہت پسند آئی ہے۔ الغرض عزیزان محترم، یہ بات اس سے بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام کی تعلیمات سراپا ہدایت اور رحمت ہے، اور ایثار اور ہمدردی یہ اسلام کی ایک خاص پہچان اور نشانی ہے۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر اسی ہمدردی اور ایثار اور قربانی کے جذبے کو پیدا کریں۔ ایثار کی بہت ساری مثالیں اس وقت ہمارے درمیان میں موجود ہیں۔ مثلا ہم ریلوے اسٹیشن گئے، ٹکٹ کے لائن میں کھڑے ہیں کہ ہمیں کوئی بوڑھا شخص نظر آیا یا کوئی بیمار نظر آیا، اب ہم وہاں اس طرح ایثار کر سکتے ہیں کہ ہم خود لائن میں پیچھے ہٹ جائیں اور اس معذور اور کمزور آدمی کو آگے کر دیں، یہ بھی ایک ایثار ہے۔ ہم ٹرین میں بیٹھے ہیں اپنی سیٹ پر، کوئی معذور آدمی ہے جس کو سیٹ نہیں ملی، کوئی بوڑھا ہے، کمزور ہے، عورتیں ہیں جن کو سیٹ نہیں ملی ہے، تو یہاں ایثار ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ خود کھڑے ہو جائیں اور ان کو اپنی سیٹ پر بٹھائیں۔ یقین مانیں یہ عمل گرچہ چھوٹا ہے دیکھنے کے اعتبار سے، لیکن اتنا بلند مقام اور مرتبے والا عمل ہے، یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ جو عبادات اور نمازوں اور صدقہ اور خیرات پر آپ کو ثواب نہیں ملے گا، یقیناً اس پر ملے گا، اور وہ بندہ جو دعا دے گا نا، وہ اس کی دعا آپ کی ہزاروں صدقات سے بڑی ہوئی ہوگی۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہمیں اپنے اندر ایثار اور قربانی کے جذبے کو پیدا کرنا چاہیے، اپنی ضرورتوں کو دبا کر دوسروں کی ضرورت پورا کرنے کا شوق اور جذبہ اپنے اندر لانا چاہیے۔ مگر افسوس ہے کہ آج مسلمان اس جذبے سے خالی ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارا مزاج یہ بنتا چلا جا رہا ہے کہ ہماری ضرورت پوری ہو، دوسروں کی ضرورت پوری نہ ہو، ہم دوسروں کے راہ کے روڑا بنتے چلے جا رہے ہیں، اور ہمارا مزاج یہ ہو رہا ہے کہ ہم اپنے تئیں، اپنے مال اور جذبات کے تئیں حساس ہیں، ہمیں بس اپنی فکر ہے، اپنی معاش کی فکر، اپنے پیٹ کی فکر، چاہے سامنے والا بھوکا کیوں نہ مر رہا ہو۔ یقین جانیں یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، اور یہ اسلام کی غیرت اور حمیت کے خلاف ہے، انسان کی ایمانی جذبے کے خلاف ہے۔ لہذا مسلمانوں کو خاص طور سے ان عادات و اطوار اور ان صفات سے اپنے آپ کو متصف کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو ایثار اور ہمدردی، الفت و محبت اور پیار اور ایک دوسرے کے تئیں حقوق کی ادائیگی کے جذبے سے سرشار فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔